فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ ایک زمانے کے بعد آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سال کی یہ 4 مسلسل اور پیہم مجالس ایک خاص عنوان کے حوالے سے آپ کی بارگاہ سماعت میں نظر ہے، ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ محترم اور معظم آیت کلام الہی کے 6 سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی آیت نمبر 90 یعنی 90۔ اس آیت کی خوبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے اور 2 کیفیتیں اس کے حوالے سے ظاہر فرمائی ہیں۔ ایک طرف اپنی بارگاہ کے ہادیوں کا تعارف ہے، رہنماؤں کی معرفت ہے، پیشواؤں کا عرفان ہے اور ہادیوں کا تعارف ہے، صاحبان ہدایت کی صفات، کوالٹیز، پہچان، علامت، نشانی اور شناخت بتائی گئی ہے کہ ہم نے جن کو منصب ہدایت پر فائز کیا، جن کے سروں پر تاج ہدایت رکھا اور جن کے دوش پر قبائے نجات سجائی، ہم نے ان لوگوں کو کن کن کمالات سے اور کیسی کیسی صفات سے مزین کیا، سجایا، سنوارا، نکھارا، ابھارا اور اس کائنات میں ہدایت کے لیے بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین، یہ تمام کے تمام لوگ وہ ہیں ہماری بارگاہ کے ہادی، وہ خلیفۃ اللہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، مرسل ہوں، امام ہوں یا ولی ہوں،
ان سب کی صفت کیا ہے، پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ آتیناہم الکتابہ، ہم نے سب کو کتاب عطا فرمائی ہے، صاحب کتاب بنایا ہے، کتاب دے کے بھیجا ہے۔ آپ اگر غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں اور تھنکنگ فرمائیں تو نتیجہ بہت آسان ہو جاتا ہے، رزلٹ تک پہنچنا بہت ہی آسان ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ غور کریے گا، اللہ نے ایک بات کہی کہ ہم نے ہر ہادی کو، ہر رہنما کو، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر پیشوا کو صاحب کتاب بنا کے بھیجا ہے، کتاب دے کے بھیجا ہے۔ تو اگر سب کو کتاب دے کر بھیجا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کتابوں کا کاؤنٹ کرنا اور کتابوں کا شمار کرنا۔ تو یہاں پر قرآن میں جو کتاب کا مفہوم ہے، میننگ ہے، میسیج ہے، پیغام ہے، پیام ہے، رخ ہے، پہلو ہے، اینگل ہے، ڈیفینیشن ہے، مطلب ہے، مفہوم ہے اور معنی ہے، وہ اور ہے۔ اور ہماری ٹیکنیکل اصطلاح میں، ٹیکنیکل ٹرم میں، زبان میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں، ہماری ملت میں، ہماری جماعت میں، ہمارے گروہ میں جو کتاب کا مفہوم ہے وہ الگ ہے۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ایک بک، یعنی پیجز ہوں، صفحات ہوں، پنے ہوں، تحریر ہو، ریٹن ہو، رائٹنگ ہو، الفاظ ہوں، جملے ہوں، حروف ہوں، سینٹنس ہوں، فقرے ہوں، انہی سب کے مجموعے کا نام کتاب ہوتا ہے، یعنی پرنٹڈ میٹر کتاب کہلاتا ہے۔ مگر قرآن کی زبان میں کتاب کا مفہوم یہ نہیں ہے، کتاب کا مطلب اور کچھ ہے۔ چونکہ اس نے 1,24,000 انبیاء کو، ایک ایک فرد کو کتاب دی ہے، تو 1,24,000 کتابیں کہاں سے لائیے گا؟ لہٰذا کتاب کا مفہوم سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ کتاب کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پیجز کا مجموعہ ہو، پنوں کا مجموعہ ہو، الفاظ کا ذخیرہ ہو، جملوں کا انبار ہو، سینٹنس کا خزانہ ہو، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر کتاب کا مطلب ہے معیار علم، کتاب کا مطلب ہے خزانہ علم، کتاب کا مطلب یہ ذریعہ علم، کتاب کا مطلب ہے دریائے علم، کتاب کا مطلب ہے بحر علم، کوہ علم، کتاب کا مطلب ہے میزان علم، کیا کتاب کا مطلب ہے معیار علم، کتاب کا مطلب ہے ظرف علم۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو کائنات میں علم دے کے بھیجا ہے، عالم بنا کے بھیجا ہے، والحکمہ، اور اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، کنٹرول دیا ہے، غلبہ دیا ہے، رسائی دی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ہم نے اقتدار بخشا ہے۔ جسے ہم نے رہبر بنایا اس کو 2 صفتوں سے سجایا۔ پہلی صفت ہے یعنی عالم بنایا، صاحب علم بنایا، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اس کو ہم نے اقتدار دیا، تصرف دیا، کنٹرول دیا، طاقت دی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کردار کو، کسی کیریکٹر کو، کسی ہستی کو، کسی ذات کو، کسی وجود کو، کسی شخصیت کو، کسی پرسنالٹی کو 2 منزلوں سے گزار دیتا ہے، 2 کمالات عطا کر دیتا ہے، 2 کوالٹیز پیدا کر دیتا ہے، یعنی علم اور طاقت، تب جا کے نبی بناتا ہے، جب رہبر بناتا ہے۔ کیا قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر مشیت کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا؟ سنت خدا ابھی تک پیش نظر نہیں ہوئی ہے، سیرت پروردگار کیا ہے؟ ذرا پھر غور فرمائے۔ یعنی اللہ نے کھلا اعلان کر دیا کہ ہم جسے بھی رہبر بنائیں گے پہلے علم عطا کریں گے اور پھر اقتدار عطا کریں گے، طاقت اور علم دیں گے۔ یعنی اپنا مزاج بتا دیا ہے کہ ہم کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتے۔ توجہ کیجیے گا، سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ذرا بلند ترین سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ نکلا کسی کمزور کو، کسی جاہل کو ہم رہبر نہیں بناتے، ہماری بارگاہ سے علم لے کے آتا ہے اور قوت لے کے آتا ہے۔ اب بھائی نبیوں کا تعارف ہے، انبیاء کا
عرفان ہے، مرسلین کا انٹروڈکشن ہے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے 1,23,999 انبیاء کے کردار کو اللہ نے پیش فرمایا ہے۔ یہ سارے کردار پہلے صاحب علم ہے، پھر صاحب اقتدار ہے، صاحب قوت ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ والنبوت۔ ہم نے نبی علم و طاقت کے بعد بنایا ہے، یعنی پہلے عالم بنایا اور بعد میں ہم نے طاقتور بنایا، اس کے بعد نبوت عطا کی ہے۔ مسند نبوت پر بٹھانے سے پہلے ہم نے 2 منزلوں سے گزارا، علم سے گزارا اور اقتدار سے گزارا۔ میں پتہ نہیں آپ کے قریب ہو سکا ہوں کہ نہیں، آپ کے دلوں کے قریب آیا ہوں کہ نہیں آیا۔ اس چھوٹے سے لفظ میں سارے نبیوں کا ذاتی تعارف ہے، سب کی صفت بتا دی، پہچان بتا دی۔ علم و اقتدار کے بغیر رہبری نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی، پیشوائی نہیں ملتی۔ اب ہمیں نہیں پتا بھائی، ہمارا رشتہ سارا کا سارا زندگی کا سرکار ختمی مرتبہ سے ہے، حضور اکرم سے ہے، سید الانبیاء سے ہے، امام المرسلین سے ہے، فاطمہ کے بابا سے ہے، حسنین کے نانا سے ہے، علی کے بھائی سے ہے، ابو طالب کے بھتیجے سے ہے، آمنہ کے چشم و چراغ سے ہے، ہاشمی شمع سے ہے، مطلبی وجود سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہمارا پورا رشتہ، پورا ریلیشن، پورا ارتباط، پورا تعلق، اٹیچمنٹ کس سے ہے؟ پیغمبر سے ہے۔ ہمیں پیغمبر کے جانے کے بعد ان کی جگہ کے لیے تلاش ہے کہ وہاں پر کون آئے گا۔ اللہ نے 2 کوالٹیاں بتائی ہیں کہ رہبر ہم اس کو بناتے ہیں جو عالم پیدا ہو اور جو صاحب قدرت پیدا ہو۔ ارے بھائی ہمیں نہیں پتا محمد کی جگہ پر مسلمانوں نے کس کو بنایا ہے، کس کو نہیں بنایا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو جو کریں دیکھیں، بعد رسالت جو اسلام میں اختلاف ہوا ہے، امت میں اختلاف ہوا ہے، اور یہ 73 فرقوں میں بٹی ہے امت، اور اس کا شیرازہ منتشر ہوا ہے، کمزور ہوئی ہے، ویک ہوئی ہے، ذلیل و خوار ہوئی ہے، زمانے کے سامنے بے وقار ہوئی ہے۔ کس بنیاد پر؟ تو جو بھی جگہ نبی نے جو سسٹم دیا تھا، جو نظام دیا تھا، جو نبی نے ورلڈ آرڈر دیا تھا نا، اس کو مسلمان نے بھلا کر ایک طرف ڈال دیا۔ غور فرمائیں، توجہ کیجئے گا، عجیب منزل۔ ایک مرکز دیا تھا، ایک سینٹر دیا تھا، پیغمبر نے ایک صاحب نجات دیا تھا، ایک مشکل کشا دیا تھا، ایک حاجت روا دیا تھا، ایک عقدہ کشا دیا تھا، عقیدوں کا بچانے والا، حیات کو نکھارنے والا، ایمان کو جوان کرنے والا، نظریات کو مطہر کرنے والا، جذبات کو پاکیزہ بنانے والا، احساسات کو پختہ بنانے والا ایک اللہ کے رسول نے پروگرام دیا تھا علی کی شکل میں۔ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، غدیر میں تعارف کرایا تھا سب کو جمع کر کے کہ میرے بعد یہ ہے، تمہاری حیات کا ذمہ دار، تمہاری ہدایت کا ذمہ دار، تمہاری نجات کا ذمہ دار یہ ہے، اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ مگر بھائی لوگوں نے علی کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لیا۔ اب بھائی بنا لے کوئی بات نہیں، اپنی اپنی فکر ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی خاصیت ہے، اپنی اپنی ہابی ہے، اپنی اپنی عادت ہے، اپنی اپنی نظر ہے، اپنی اپنی بصر ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا اپنا نیچر ہے، اپنی اپنی فطرت ہے، اپنا اپنا ضمیر ہے، اپنا اپنا خبیر ہے، اپنا اپنا حسب ہے، اپنا اپنا نسب ہے۔ تو جو بھی دینا تو جس مزاج کا تھا اسی نے اسی کو اپنانا چاہا۔ بھائی ہمارا مزاج اللہ نے بلند بنایا تھا، ہم نے علی کا دامن پکڑ لیا۔ کچھ تھے ہی تخلیقی طور پر پست، انہوں نے پستی کی طرف جانا پسند کیا۔ تو یہ تو نیچرل معاملہ ہے، فطری معاملہ ہے، جو جس کیفیت سے وابستہ تھا اسی کی طرف جھکا، اسی کی طرف مائل ہوا۔ آپ نے علی کا دامن کیوں پکڑا؟ چونکہ مزاج میں بلندی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ یہ نسب کی ضمانت مجبور کرتی ہے علی کا دامن پکڑنے پر۔ آپ ذہن نشین ہے نا، نبی کے بعد کون آئے گا؟ جس کے بعد علم ہو،
جس کے بعد اقتدار ہو. اب بھیا مسلمان نے جس کو مانا وہ جب منبر پہ آیا تو مجمع کو دیکھ کے کہا اقیلونی اقیلونی، ارے مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو. میرے لفظ پہنچ رہے ہیں آپ تک عزیزو؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت طولانی گفتگو نہیں ہے، تاخیر پہلے ہی ہو چکی ہے، چند باتیں عرض کرنا ہے. کیا بیٹھنے والے نے یا بٹھایا تھا جس کو امت نے علی کی جگہ پر علی کا اگینسٹ ہو کر علی کو ہٹا کر بٹھایا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجمع کو دیکھ کر اقیلونی اقیلونی. عزیزو اقیلونی اقالہ سے بنا ہے، ہیلپ می، مجھے سنبھالو، میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، میری نصرت کرو، میری امداد کرو، میرا تعاون کرو. عجیب بات ہے، ملت کا مالک بھی بن گیا اور مدد بھی ملت سے مانگ رہا ہے. کیسا بے بس ہے، کیسا مجبور ہے. ارے منبر پر مدد کرنے والا آتا ہے، مدد لینے والا نہیں آتا. مشکلوں سے نکالنے والا آتا ہے، مشکلوں میں ڈالنے والا نہیں آتا. غور کریے گا، ملاحظہ کریں آپ. دیکھیے گا بخار سا بات پیغام پہنچائے. کیوں شہزادو آیا نا ذہن میں؟ اللہ نے سسٹم کیا بنایا، نظام کیا بنایا، اللہ نے روش کیا قائم کی، طرز کیا اپنایا، ڈھنگ کیا معین کیا. یعنی اپنی بارگاہ کا نمائندہ جس کو بنائے گا، اپنی طرف کا فرستادہ جس کو قرار دے گا، اس میں دو کوالٹی ہوں گی، علم اور اقتدار. توجہ چاہ رہا ہوں، طاقت اور علم دونوں چیزیں ہوں گی. اب میں منظر کشی کر رہا ہوں، وہ پکچر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اسلام میں بڑی بھیانک ہے. لوگوں نے بنا تو لیا، منبر پہ آ بھی گئے، رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے، مقام رسالت پر نشست قائم کر لی، مگر سب سے پہلا جملہ زبان پر کیا آیا؟ اقیلونی اقیلونی. ارے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. اور پھر قیامت کی بات کہی، لستو بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، وعلی فیکم، اور علی تم میں ہے. مجھے کہے کے لیے بنا دیا. ابھی نہیں دے گا، 2 رکعت نماز پڑھیے گا، شکرانے کی، ماں کی پاکیزگی کا شکریہ ادا کرنا، پاک دامنی پہ افتخار کرنا. کمال کی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں علی کے دامن کا سلیقہ دے دیا ہے. ہماری ماں نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، تربیت میں، پرورش میں قربان چڑھایا تو علی والا بنایا. یہ ماں کا کمال ہے. نماز شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ماں نے علی والا بنایا ہے. اب دیکھیے دو سلسلے چلے، لاچاری، غور کرے، کمزوری، ضعف، ویکنیس، بے بسی، ہائے مایوسی، ہائے معاملہ. کیا کہہ رہا ہے؟ اقیلونی اقیلونی. جسے تم نے بنایا اس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا اقیلونی اقیلونی. جسے ہم نے مانا اس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی. سلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. دیکھیے آپ عجیب. اور بلند ترین صلوات پڑھے عظمت مولا متقیان پر. یہ ذرا انالائز کرے، تجزیہ کرے، بررسی کرے، تاریخ کو دیکھے، روایات کے آئینے میں یہ چہرے ملاحظہ کرے. کیا ہے؟ بے بسی. کہہ رہے ہیں اقیلونی اقیل، مجھے سنبھالو سنبھالو سنبھالو. بھی کہتے یا ترنی شیطان. ارے میں تو اتنا بے بس ہوں کہ مجھ پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، آپ تو حیرت میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی ایک شیطان ہے، ان لی شیطان یعترونی. ایک شیطان ہے میرا بھی جو مجھ پہ سواری گانٹھ لیتا ہے، میرے اوپر سوار ہو جاتا ہے. دیکھیں
آپ کو معلوم ہوگا کیس کب چلتا ہے بھائی؟ کیس کی فائل کب کھلتی ہے؟ کورٹ میں جو کیس چلتا ہے وہ کب چلتا ہے؟ مجرم کرمنل جب ہاتھ نہ آ رہا ہو، پریشانی ہو، اب ثبوت فراہم کیے جائیں گے، پروف اکٹھے کیے جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر کرمنل اور مجرم عدالت میں آ کے خود کہہ دے کہ صاحب مرڈر میں نے کیا ہے، تو کیا اب بھی کیس چلے گا؟ اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے خود کہہ رہا ہے کہ شیطان میرے اوپر سوار ہوتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور مسلمان 1400 برس سے عدالت سجائے ہوئے ہیں، آج بھی کیس چلا رہا ہے۔ ارے اقبال جرم کر لیا کہ میرے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے، کیا آپ خوشیاں نہیں منائیں گے؟ اب فخر نہیں کریں گے، افتخار نہیں کریں گے، ناز نہیں کریں گے؟ آپ کو مولا علی کے دامن کا ہاتھ میں آنا یہی دلیل ہے کہ آپ سب سے بلند ہیں۔ کہا صاحب اس میں بلندی کیا ہو گئی؟ اب بھی نہیں دے گا۔ وہ پورا طبقہ اسے مان رہا ہے جس پہ شیطان سوار ہوتا ہے، اس کو مان رہا ہے جس پہ شیطان سوار ہوتا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے، وہ اس کو مانتے ہیں جس پر شیطان سوار ہوتا ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں جو دوش نبی پر سوار ہوتا ہے۔ کون ہے سوارے دوش پیغمبر؟ کون ہے؟ اجائیے سوار یہ لفظ سن لیا آپ نے مجھ حقیر کی زبانی، طالب علم کی زبانی، کہ راکب دوش رسول علی ہیں، یہ لفظ سن لیا آپ نے، لائٹلی لے لیا، ہلکے میں لے لیا۔ مگر دوش پہ سوار ہونا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ آپ میرے دوش پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کے دوش پہ سوار ہو جاؤں، کون سا افتخار ہے بھائی؟ کون سی منصب ہے؟ کون سا درجہ ہے؟ کون سی فضیلت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن دوش نبی پر سوار ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، ہمارا دوش، ہمارا کندھا صرف کندھا ہے، صرف کاندھے ہیں، دوش ہے۔ نبی کے کاندھے کاندھے نہیں ہیں، قرآن کے کھلے ہوئے ورق ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دوش پیغمبر، دوش پیغمبر، دوش پیغمبر نہیں ہے، قرآن مجید ہے۔ میں آپ کے رہنے دیجئے، نہیں مجلس سن لیجئے، رہنے دیجئے، صلوات پڑھیں، بس منزل دیکھیں۔ کے کاندھے اور ہے اور پیغمبر کا کاندھا، اور سارے مسلمانوں نے لکھا ہے، متفق علیہ، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر کے دوش مبارک پر کتف کہتے ہیں، یعنی دونوں دوش، دونوں کاندھے، ان دونوں کاندھوں کی تحریر تھی۔ ایک پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اور ایک پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب دیکھیے، شاید باریک بات کہہ کر میں آگے گزر جاؤں اور آپ کے شاید ذہنوں سے مطابقت وہ رکھتی ہو، میل کھاتی ہو، آپ غور کریں گے۔ ایک ذرا سامنے کی بات ہے، دو آیتیں ہیں قرآن کی جناب جو رسول کے چھانوں پر نقش ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کئی سوروں میں آیا ہے۔ اب سمجھئے، تو طے ہوا کہ یہ دونوں آیتیں ہیں۔ اب لوگ جو کہتے ہیں ان کو مانیے، ان کو مانیے، ان کو تسلیم کیجئے، ان کو قبول کیجئے، ان کا دامن تھامیے، ان کی پیروی کیجئے، ان کا اتباع کیجئے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کے پیچھے چلیے۔ اے بھائی ہم تو چلنے کو تیار ہیں، مگر آپ مطابق قرآن کردار تو لاؤ، مطابق قرآن، جو قرآن سے مطابق ہو، میل کھاتا ہو، ٹیلی کرتا ہو، اکورڈنگ ٹو قرآن ہو، مطابق قرآن ہو۔ ہم مجرم ہیں اگر نہ مانے، آپ لائیے، لے کے آئیے،
ماننے کے لیے تو ہم بیٹھے ہی ہیں. ہماری قوم تو اتنی ماننے والی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اصل گھوڑا ہمارے پاس رہی ہے، نقل چلی آ رہی ہے، اس کا بھی کتنا احترام کرتے ہیں. تو ذرا کردار لائیے آپ، ہم ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے، تسلیم کریں گے. اب کمال کی بات ہے، ہوگا صاحب 2 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ذرا باریک منزل سے گزر رہے ہیں اس وقت، آپ زحمت سماعت فرمائیے گا. یہ دونوں آیتیں ہیں جناب، میں یہ 2 آیتیں لکھ کر راستے پر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں چلیے اس کے اوپر قدم رکھ کر، او کہا استغفر اللہ، کیوں چلیے؟ کہ کافر ہو جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان رخصت ہو جائے گا. چلیے آپ، ہم تو چھوٹے ہیں، کسی عالم دین سے کہیے، کہا استغفر اللہ، یہ آیت الہی ہے، ان پر میں قدم رکھوں گا. اچھا چلیے صاحب، عالم نہیں، کسی تابعی کے پاس چلیے، وہ اور استغفر اللہ موٹا والا کہے گا. اور فرما رہے پھر اس کے بعد چلیے صحابہ کرام کے بعد چلیے، نبی کے صحابیوں کے بس میں بیٹھے فلاں نام لے کے کہیے کہ سرکار یہ 2 آیتیں ہیں، ذرا ان پر پیر رکھ دیجئے. تو اللہ حول ولا کریں گے بھاری بھرکم، کیا کرتے ہو آیتوں پہ ہم سے پیر رکھواتے ہو؟ اور کر رہے ہم نے کہا کیوں نہیں رکھتے آپ اپنے قدم اپنے پیر کیوں نہیں رکھتے آیتوں پر؟ کہ ایمان رخصت ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا، کافر ہو جائیں گے. کائنات کا کوئی کتنا ہی بھی بڑا کردار ہو، اگر آیتوں پہ قدم رکھ دے تو ایمان چلا جائے گا. لیکن میرا علی ہے، آیتوں پہ کھڑا ہے، ایمان جانے کا تو مطلب ہی نہیں. رسول جھوم کے کہہ رہا یہ کلے ایمان ہے. جو میرے بس کمال ہے. تم قدم رکھو تو بے ایمان ہو جاؤ، وہ قدم رکھے بھی کلے ایمان ہے. اس کا مطلب ہے تم اور ہو، علی اور ہے، تم علی جیسے نہیں، علی تم جیسے نہیں. تو جب ساری کائنات مل کر نبی ہو، انبیاء ہو، مرسلین ہو، پیغمبر ہو، صاحبان ہدایت ہو، صاحبان وحی ہو، صحابہ ہو، خلفاء ہو، امیر المومنین ہو، سلاطین ہو، کتنے بھی بڑے لوگ ہو، جب سارے مل کر علی جیسے نہیں ہو سکتے تو ایک بد شکل مسلمان محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اور بلند ترین سلمان پڑھے گا محمد و آل محمد پر. سنیے گا محسوس کیجئے گا قرآن مجید کس کیفیت کی طرف آپ کے لطیف اور نفیس ذہنوں کو توجہ دلا رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے. یہ ڈائریکشن دیکھیں قرآن کا. علی کھڑے کرے، اچھا 2 ہی آیتیں کیوں لکھی بھائی؟ لا الہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی کہ دوش محمد پہ لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آپ کو تاریخ یاد ہے؟ خانہ کعبہ کب پاک ہوا، کب مطہر ہوا، پاکیزہ کب ہوا، بتوں سے خالی کب ہوا، غاصبوں کے قبضے سے کب چھوٹا؟ یہ جو آ کے بیٹھ گئے تھے کمبخت بت، اس سے کب بری ہوا کعبہ؟ جانتے ہیں؟ ہوگا فتح مکہ. کیسے؟ کہ نبی نے علی کو دوش پہ چڑھایا تب بت ٹوٹے. ارے 23 برس سے رسول اللہ تھے اور 23 برس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. پتہ ہے چلا کہ اتنے کلمے پر اگر وہ محمد کے دوش پر بھی ثبت ہو تو بت نہیں ٹوٹتے. ذرا غور کیا کیجئے، گلاب بن کے سنا کیجئے یہ باتیں. بھئی 23 سال سے ہیں حضور، اعلان رسالت کیے ہوئے، 40 سال کے سن میں آپ نے اعلان رسالت کیا.
تو کیا دوش مقدس پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تحریر نہیں تھا تو کام کیوں نہیں آیا؟ بت کیوں نہیں توڑے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ پتہ یہ ہے اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اتنے کلمے پر کام نہیں بنتا جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نے علی ولی اللہ کو نہیں اٹھایا، جب تک بت شکنی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے چاہے کعبے کے بت ہوں یا دلوں کے بت ہوں، جب تک علی نہیں آئیں گے بت نہیں ٹوٹیں گے۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں، غور کریے آپ، یہ آج سے نہیں ہے بت کعبے میں، بڑے زمانے سے انبیاء آئے چلے گئے، مرسلین آئے چلے گئے، پیغمبر آئے چلے گئے، کعبہ مسکن بتا رہا، مسکن اصنام رہا، بتوں کا قبضہ رہا، مورتیوں کا قبضہ رہا خانہ کعبہ پر۔ غور کریں گے آپ، اور اللہ نے ایک اور کہا، اس کو اپنا گھر کہا، ایک دل مومن کو اپنا گھر کہا۔ میرے دو گھر ہیں بیتی، ایک تو کعبہ میرا گھر ہے اور ایک قلب المومن، مومن کا دل میرا گھر ہے۔ تو جو جا رہا تو بھیا اللہ کے گھر میں تو بت آ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی آئیں گے۔ غور کریے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، بت ٹوٹتے ہی نہیں جب تک اللہ کے گھر میں علی نہ آئے۔ اللہ نے اگزامپل اسی لیے پیش کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی بت آ سکتے ہیں۔ جب میرے گھر میں آ گئے وہاں بھی بت آ گئے، یہاں بھی آ گئے، وہ بھی علی کے بغیر نہیں ٹوٹے، یہ بھی علی کے بغیر نہیں ٹوٹیں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اسی کا دل اللہ کا گھر ہے جو علی ولی اللہ پر ہے۔ غور کریے گا، اسی کا دل بیت اللہ ہے، خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یعنی جس دل میں علی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور جس دل میں علی نہیں ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، بتوں کا قبرستان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہے نا؟ ذرا صلوات پڑھ کے دکھائیے بابا سے بلند، نوجوان ہے۔ اب یہ شہزادے بیٹھے نونیحال، یہ یوتھ ینگسٹر شباب ملت، ہماری قوم کا مستقبل فیوچر، یہ جوان جو بیٹھے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں، شہزادوں اگر کوئی پوچھنے لگے آپ سے کہ علی دوش نبی پر قدم رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور بت توڑ رہے ہیں، صاحب کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں تحریر ہے؟ قرآن میں کہاں مینشن ہے؟ دکھائیے ہم کو، کون سا سورہ ہے، کون سی آیت ہے، کون سا پارہ ہے، کون سا جز ہے، کہاں پر ہے؟ اب مطالبہ کر رہا ہے مسلمان، دکھاؤ کہ علی دوش رسول پر کھڑے ہوئے، قرآن میں دکھاؤ۔ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، ایک چیز ہوتی ہے کلیئر کٹ، بالکل سننا ہے، مثال کے وقت کیوں آپ کا کہتا لوں، یہ بتاؤ عزیزوں، صبح کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ بے شک، کتنی؟ دو ہے نا، اور فرقے کتنے ہیں؟ 73 ہے۔ ایک کہتا ہے علم جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ٹوٹ جائے گا۔ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے دیکھیے آپ، ایک کہہ رہا ہے علم اٹھانا عبادت ہے اور دوسرا فتویٰ دے رہا کہ صاحب دیکھنا نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک کہہ رہا ہے تعزیہ نکالنا اتباع رسول ہے، دوسرا کہہ رہا ہے بدعت ہے۔ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، تصادم ہے، ایک دوسرے کی بات مانتا ہی نہیں۔ مگر بھائی صاحب آپ صبح میں جائیے ہر مسجد میں، اذانیں تو الگ الگ ملیں گی مگر سب 2 ہی رکعت پڑھ رہا ہے، دیوبندی بھی 2 رکعت، بریلوی بھی 2 رکعت، حنفی بھی 2 رکعت، شافعی بھی 2 رکعت، مالکی بھی 2 رکعت، ہے نا؟
اصولی بھی 2 رکعت، فضولی بھی 2 رکعت، ہاں اخباری بھی 2 رکعت، درباری بھی 2 رکعت، ملنگی بھی 2 رکعت، پلنگی بھی 2 رکعت. آپ ذرا دیکھیے. ارے بھائی سلفی بھی 2 رکعت، اور کمال ہو گئی صحابی بھی 2 رکعت، وہابی بھی 2 رکعت. لڑائی ہے کہ نہیں، تضاد ہے کہ نہیں؟ بریلوی دیوبندی کو برداشت نہیں کر پاتا، دیوبندی بریلوی کو برداشت نہیں کر پاتا. ارے مسجدیں دھو جاتی ہے بھائی، لوٹے پاک کیے جاتے ہیں، مصلے مطہر کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر رہا ہے مسلمان. وہی وبا ہماری قوم میں بھی آتی جا رہی ہے. توجہ کیجئے گا، غور کریں. وہاں تھا یہ نجس، وہ غیر مطہر، یہ وہ اس کا عقیدہ غرا، یہ کفر کے قریب، یہ مشرک ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں اختلاف ہے. لیکن صبح کی 2 رکعت ہر جگہ 2 ہے. دیوبندی بھی 2 پڑھ رہا ہے، وہابی بھی 2 پڑھ رہا ہے، سنی بھی شیعہ بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ نے تو کوئی آواز نہیں سنی کہ کسی بہت بڑے سنی نے کہا ہوگا کہ شیعہ 2 پڑھتا ہے تو میں 1.5 پڑھوں گا یا 2.5 پڑھوں گا. ارے کرو تضاد پیدا ہوگا. نہیں یہ تو 2 ہی رکعت ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اتنی مضبوط عبادت ہے جس میں اختلاف نہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سر اٹھا کے سنیں، غور کریے آپ. عجیب بات ہے صاحب، ہر جگہ پر تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے. لیکن نماز 73 فرقوں میں 2 ہی رکعت ہے کوئی اختلاف؟ ظہر کی 4 ہی ہے، عصر کی 4 ہی ہے، مغرب کی 3 ہی ہے، عشاء کی 4 ہی ہے. نماز پنجگانہ میں کوئی اختلاف نہیں، جمعے میں بھی اختلاف نہیں. نماز میں اختلاف نہیں، پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ جھٹکے میں جمعے کی بدھ کو ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے نا حضور. مگر ہے تو جمعے کی بھی 2 ہی رکعت، وہاں بھی یہ 1.5 نہیں ہے. تو رکعتوں کی کاؤنٹنگ، تعداد، شمار اور عدد ایک ہی ہے نا. سن لیا آپ نے؟ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہمارا بھائی کہ دکھاؤ آیت میں کہا ہے کہ علی دوش نبی پر کھڑے ہیں. کس آیت میں، کس سورے میں؟ ارے بھائی 2 رکعت نماز تو 73 فرقوں میں مسلم ہے نا. کہ بالکل ہے. تو پہلے یہ مسلم جو ہے، جسے مانیتا پراپت ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ دکھا قرآن میں 2 رکعت نماز صبح کی کہاں. خدا کروٹ جنت نصیب کرے خطیب اکبر کو. اس موقع پر کیا جملہ فرمایا کرتے تھے ہمارے بزرگ تھے، کیا قیامت کا جملہ کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی 2 رکعت تو واجب ہے نا، اور سب کے یہاں متفق ہے، مگر 6666 آیتوں میں وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں صبح کی 2 رکعت ہے؟ نماز کا ذکر ہے پورے قرآن میں، 2 رکعت کا نہیں. شاید آپ نے غور نہیں کیا. 2 رکعت عدد پورے قرآن میں کہیں نہیں. اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھو، مگر 2 رکعت پڑھو. صلاۃ الفجر ہے قرآن فجر کے نام سے، مگر یہ نہیں ہے 2 رکعت ہے. تو خطیب اکبر کہا کرتے تھے کہ بھیا قرآن میں جہاں صبح کی 2 رکعت نماز لکھی ہے، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ علی دوش نبی پر ہے. بہت کھلے دل سے سنیے اس کا سلام خطیب اکبر کی روح کو پہنچے گا، کام انجام دیں گے. ختم ہو رہی بات، آ جائیں گے. سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے 100% شیور. نماز ہے 100% شیور ہے نا صبح کی 2 رکعت. کسی کو شک، ڈاؤٹ ہوگا نہیں؟ 2 رکعت، مگر قرآن میں تو کہیں بھی نہیں.
اب اسے کہہ رہے ہیں کہ دوش نبی پا لیے. کہاں ہے قرآن میں؟ ارے بھائی آپ نے قرآن پڑھا کہاں ہے؟ اگر قرآن معرفت کی نگاہ سے پڑھے تو ہر آیت کے آئینے میں علی ہی نظر آئیں گے. اور کریے گا اللہ فرمائے کون سی آیت ہے؟ ہر آیت میں علی ہی دکھائی دیں گے. چہرہ اقدس علی ہی کا نظر آئے گا. کہا ہمیں زیادہ تو نہیں دیکھنا، بس قرآن میں اتنا دکھا دیجئے کہ علی دوش نبی پر ہے. چلیے دکھائے دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ مبارکہ نور. اچھا نور کا سورہ ہے بھائی. جن کے دل و قلب میں ذہن میں نور ہے وہی اس کو پہچان سکتے ہیں. سورہ نور 24واں سورہ ہے، سورہ فرقان سے پہلے، اور غالباً 27ویں آیت ہے 27. اس میں اللہ نے اپنی ذات گرامی کا تعارف دیا ہے. اور تعارف کیسے دیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے. نور کیا مطلب؟ زمینوں میں اور آسمانوں میں محدود ہے اللہ. یہاں نور سے مراد ہے زمین و آسمان کو نورانی کرنے والا، اجالا دینے والا اللہ ہی ہے. اب عربی گرامر میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے بھی نہیں اور یہ مجلس سے متعلق بھی نہیں ہے. سمجھئے اللہ نے کہا کہ اللہ کیا ہے؟ نور السماوات والارض. مثل نور ہی. اب اللہ کے نور کے ایگزامپل مثال یہ، اب مثال دیتا ہوا چلا ہے پروردگار عالم کہ مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک فانوس ہو، فانوس میں ایک شمع روشن ہو، وہ شمع نہ ادھر جھکی ہو نہ ادھر جھکی ہو، درمیان میں ہو، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ایسٹ کی ہو نہ ویسٹ کی ہو، بلکہ سینٹرل میں ہو، درمیان میں ہو، معتدل ہو. یہ کہتے کہتے اللہ اب آگے بڑھا. اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، اس جملے کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہے. اللہ کہتا ہے نور علی نور. ایک نور ہے، خاص نور، ایک مخصوص نور ہے. توجہ کیجئے گا. نور، ایک نور ہے، خاص نور ہے. کہاں ہے؟ علی نور، ایک نور پر ہے. ایسے ہی سنیے گا. آپ کہاں ہیں اس وقت؟ آپ کہاں ہیں؟ علی الفرش. اللہ فوقیت کے لیے آتا ہے اوپر، آن. آپ ہے علی الفرش، فرش پر. میں ہوں علی المنبر، ممبر پر. ٹھیک ہے. اللہ کائے کے لیے آتا ہے حضور؟ فوقیت کے لیے، اوپر کے لیے، آن. اللہ نورن، اللہ نور. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ میں خاص توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے 24ویں پارے کی سورہ کی 27ویں آیت میں کہ خاص مخصوص ایک نور ہے، سب سے عظیم نور جو ایک نور پر ہے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سے اس سے بڑی وضاحت اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے ایک نور ہے جو ایک نور پر ہے. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. اس مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کیا ہے، مگر آپ ماننے تیار نہیں ہے. کہ نہیں صاحب سورج نہیں ہے، کیا چاند نور نہیں ہے، کیا ستارے نور نہیں ہے، کتاب نور نہیں ہے، کام نہیں ہے، علم نور نہیں ہے، عبادت نور نہیں ہے. کس نے منع کیا ہے نور نہیں؟ الشمس نور، سورج نور ہے. القمر نور ہے، جعلنا نورن، ہم نے نور بنایا. بے شک چاند نور ہے، سورج نور ہے، ستارے نور ہیں، سب نور ہے. عبادت، قرآن، کتاب سب نور ہیں. توجہ ہے؟ یہ سارے نور ہیں، مگر پاگل آدمی بحث نور کی نہیں ہے. کون انکار کر رہا ہے کہ سورج نور نہیں، چاند نور نہیں؟ ارے یہاں اللہ کہہ رہا ہے ایک نور ہے جو نور پر ہے. یہ بتا سورج پہ سورج کہاں ہے؟
چاند پہ چاند کہاں ہے؟ ستارے پہ ستارہ کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک نور ہے جو نور پر ہے. اب بتا کتنی جگہ پہ دیکھے گا ایک نور پر. سب سے بڑا نور کون ہے؟ اس پر سب سے بڑا نور ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ محمد کھڑے ہیں نور بن کر، دوست پر علی کھڑے ہیں نور بن کر. نورون علی نور. ختم ہو گئے بات. علی ہے دوست نبی پر. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ پہنچ جائیں گے کعبے تک، اسی منزل تک. ذرا تیز چلیے مجھ سے. قرآن سے پروف کرنا فضیلت کا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہی تو مقصروں کو برداشت نہیں ہوتا. سمجھے آپ؟ اسرائیلی ایجنسی کے لوگ یہ برداشت ہی کے پڑھتے فضائل، انہی میں پریشان ہوتے ہیں. کلتے فضائل. ارے بھائی سمجھیے، غور کریے، ملاحظہ کریں. اب اچھی منزل. مسلمان کتنا تیز ہے، اس کی دور کی نظر بہت عمدہ ہے. ڈسٹینس پر اس کی آئی کیو بہت اسٹرانگ ہے. یہ 1400-1500 سال پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے اور پورے شباب کے ساتھ دیکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا ہے بھائی؟ دیکھے ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے اللہ، تو صلوات پڑھ کے اور اچھی کر لو. ماشاءاللہ سلامت رہے، سلامت رہے. عجیب بات ہے، میں کیفیت پیش کر رہا ہوں. 1500 سال پیچھے کتنا شدت سے دیکھا اس مسلمان نے. ارے بھائی رات میں اندھیرے میں دیکھنا کمال ہے نا. نہ ٹارچ ہے، نہ لائٹر، کچھ بھی تو نہیں ہے. نہ لالٹین ہے، نہ گیس پیٹرو گیس ہے، کچھ بھی نہیں. نہ شمع ہے، نہ چراغ ہے. اور رات کے اندھیرے میں چمگادڑ سے زیادہ تیز دیکھتا ہے مسلمان. آپ کہتے کیسے دیکھا؟ آپ اپنی تاریخ بھول جائیے، میں کیا کروں. ایک واقعہ ہے رات کے اندھیرے کا، ایک گھٹنا ہے جو رات میں گھٹی ہے. گھٹا ٹوپ گھوپ اندھیرے میں گھٹی ہے. اب میں لفظوں میں ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، اشاروں میں سمجھ لیتے اچھا تھا. ایک رات میں نبی کی جان کو خطرہ ہوا. سرکار دو عالم کو قتل کی سازش رچی گئی. 40 تلواروں کا اہتمام، گھر گھیر لیا. اللہ نے کہا چلے جائیں حبیب، اپنی جگہ پر ہمارے ولی کو معین فرما دے. آپ چلے جائیں. رسول جانے لگے. اب یہاں پر بھائی محبتیں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے. ایک شخصیت کے لکھ کے لکھا کہ جب نبی اپنے گھر سے نکلے تو ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے سوچا پتھریلی زمین، سنگریزے، نوکیلے پتھر، خاردار میدان، اللہ کا حبیب محبوب جائے گا، کانٹے چبھیں گے تلووں میں، خون رسے گا، یا نوکیلے پتھر تلووں کو زخمی کر دیں گے. انہوں نے بے اختیار گھر سے نکلنے کو زیادہ اہم سمجھا. اور کہا سرکار آپ نہ چلے، رات ہے، اندھیرا ہے، خطرہ ہے، ڈینجرس ہے، آپ کہاں جانا ہے؟ وہ کہا کون؟ کہا میں آیا ہوں سرکار. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کو کندھے پہ بٹھانے کے لیے، تاکہ خون میرے تلووں سے نکلے، آپ کے تلووں سے نہ نکلے. اچھی بات ہے بھائی، اچھا ارادہ ہے، اچھی نیت ہے. کیا کہنا، اسی خیال پہ اگر زندگی گزرے تو بہت عمدہ. کہ رسول کا خون نہ بہے، میرے تلوے زخمی ہو جائے. خیر جو ہو روایت ہے، بہرحال آپ نے سنی ہوگی.
رسول اللہ ہجرت کی کالی رات میں، ڈارک شب ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، نبی بیٹھ گئے کندھے پر اور چلے گئے اور صاحب غار میں پہنچ گئے. یہ روایت لکھ دی مسلمان نے. میں نے پوچھا بھیا یہ دیکھا کیسے آپ نے؟ اندھیرے میں ہے نا. ہجرت کب ہو رہی ہے؟ لطف لیا کیجئے، اندھیرے میں ہو رہی ہے نا. آج کا مسلمان دیکھ رہا ہے ریورس میں جا کے 1500 سال کہ ہو شب ہجرت وہ جا رہا ہے، کندھے پہ رسول بیٹھے ہیں. تو جو چاہ رہا ہوں، رات ہے، اندھیرا ہے. اور کعبے میں بت کس سچویشن میں توڑے ہیں؟ ان کا دن ہے، 12 بجے ہے، روشنی ہے، اور توڑنے والا جوان ہے جسے اللہ نے لافتہ کہا ہے. اب ذرا سوچئے تو صحیح، علی سے تعصب دیکھیے. ایک طرف علی کی جوانی، ایک طرف شب ہجرت والا بڑھاپا، ایک طرف علی کا شباب، اور ادھر ضعیف، ادھر روشنی، ادھر رات. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں مسلمان ذرا ہوش میں آ، تعصب نہ کر. یعنی اندھیرے کا بڈھا تو نظر آ گیا اور روشنی کا جوان جو دوست پہ کھڑا تھا وہ نظر نہیں آیا ہے. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. شاد و آداب آباد رہے. شہزادے آپ کو خوش و خرم رکھے. دیکھیے صاحب، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، بس چند منٹ آپ نے انتظار کیا ہے. راستے آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کے. میں یہ چاہوں گا کہ باقی کی 3 مجالس میں وہ ساری فضیلتیں، سارے مناقب اور ساری کیفیتیں جو سنتے آتے ہیں آپ، میں آیات قرآنی سے پروف کروں، کلام الہی سے ثابت کرتا ہوا چلو. آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں گزارش کروں تحفتاً اور نظر کے اعتبار سے. آپ دیکھتے جائیں اہل بیت کا ہر عمل وہ قرآن کی آیت میں محفوظ ہے، اپنے اندر ذخیرہ کیا ہوئے ہے قرآن. اہل بیت کے فضائل کو، مناقب کو، حالات کو، کیفیات کو، سچویشنز کو، جو کچھ کیا اہل بیت وہ ہر چیز قرآن میں. کون سا کارنامہ ہے جو قرآن نہیں بنا؟ کون سی خدمت ہے اہل بیت کی جو قرآن نہیں بنی؟ میں تمام کر چکا. آج جانتے ہیں آپ 30 محرم گزر گئی، اب تو پہلی سفر کا دورہ ہے نا. اور یہ سفر کتنا قیامت کا مہینہ ہے. پکڑ کے بٹھائیے اس کو، بٹھائیے بیٹھیے. آداب مجلس بہت اہم ہے. تو 1 سفر اب منصہ شہود پر جلوہ نمود ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں سفر کیا ہے؟ سفر کا مہینہ وہ ہے جب بے رضا سیدانیہ دیار شام میں داخل ہو رہی ہے. دو روایت ہے، اور شام میں جب داخلہ ہوا ہے تو بس ایک چھوٹی سی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. ابھی ماشاءاللہ آپ جائیں گے، بہت سارے عزادار کربلا محلہ جائیں گے، 40 کے لیے تشریف لے جائیں گے، زائرین امام حسین علیہ السلام کا شرف حاصل کریں گے. پھر شام بھی جائیں گے سیریا، بی بی کے آستانہ قدس پر. شہادت نہیں پڑھوں گا، کچھ نہیں، بس ایک تصور، ایک احساس یاد دلا دوں.
آپ شام میں گئے ہوں گے زیارت کے لیے، جو نہیں گئے وہ جائیں. اللہ، میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں ان کو شرم ملے. جب آپ سیریا جائیں گے، دمشق، جہاں سیدہ زینب بنت علی کا مزار مقدس ہے، آپ جب تشریف لے جائیے گا تو وہاں آپ کو ایک منظر دکھائی دے گا. میں مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک منظر کیا دکھائی دے گا؟ بازار شام. جب بازار شام سے آپ گزریں گے تو ایک ہے باب الساعت. باب کہتے ہیں گیٹ کو، سمجھے؟ یہ دروازہ باب الساعت کیوں کہلاتا ہے؟ اس پر گھڑی لگی ہوئی ہے. اور کریے گا واچ، یہ گیٹ آف واچ ہے، اس پر گھڑی لگی ہے. یہ باب الساعت یزید کے دربار سے کتنے ڈسٹینس پر ہے؟ سنیے گا، آپ گاتے ہیں زیارت کے لیے. اگر اب تک آپ نے توجہ نہیں کی ہے تو اب کیجئے گا. باب الساعت سے دربار یزید 30 35 40 قدم کے فاصلے پر ہوگا. آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ، جب بچہ گھٹنیاں چلنا شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے تو چند قدم چلتا ہے، ماں تھام لیتی ہے، دھیرے دھیرے عادت پڑتی ہے اور اس کو مہارت ہوتی جاتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے اور چلتے چلتے اٹھ کے کھڑا ہو کے چلنے لگتا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گھٹنی چلتے ہوئے بچے کو بھی اگر 30 35 قدم کے فاصلے کے لیے کتنی دیر کر لے گا؟ میرے ساتھ چلیں، سیریا چلیں، دمشق، دربار یزید اور بازار شام کے بیچ جو ساعت ہے وہاں پہنچا دیں اپنے آپ کو. اس وقت آپ درگاہ ابوالفضل عباس سے، اس مالونی کی درگاہ سے یہاں نہ رکھیے، اپنے آپ کو ذرا پہنچائیے شام. 35 قدم کا فاصلہ یہ بچہ کتنی دیر میں طے کر لے گا؟ واہ بھائی، 1 گھنٹے میں. ایک بچہ رینگتے رینگتے ہے نا، گھٹنیاں چلتا ہے، مگر 35 قدم کتنی دیر میں طے کر لے گا؟ کہا 1 گھنٹہ لگے گا زیادہ زیادہ. بس تاریخ سے یہ پوچھ لو، زینب کو اور سیدانیوں کو اس 35 قدم کے فاصلے کو طے کرنے میں کتنی دیر لگی ہے؟ اور میں مجلس تمام کر دوں، معتبر روایت میں لکھا ہے 72 گھنٹے لگے. 72 گھنٹے. لوگ کہتے ہیں روتے ہیں آپ. ارے روئے نہیں، گریہ نہ کرے تو کیا کرے؟ سنیے، 72 گھنٹے لگے ہیں. اور عالم کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اہل حرم کو باب ساعت پر روکا گیا، 72 گھنٹے روکا گیا، 3 دن 3 رات. کیوں روکا گیا؟ تاکہ زمانے پر ان کی توہین کو آشکار کرے. عالم کیا تھا، جب 3 دن گزر گئے اور یزید نے اپنے دربار میں بلایا تو کہا کہ اب لاؤ اہل حرم کو، تاکہ تماشبین ان کو دیکھیں اب کس طرح آئے ہیں. عالم یہ ہے، سب سے آگے چاندی جیسے بال بکھرائے ہوئے جناب فضہ ہیں، ضعیف ہے. جناب فضہ کے کاندھے پر جناب زینب کا سر ہے، جناب زینب کے کاندھے پر جناب کلثوم کا سر ہے. یعنی ساری سیدانیوں کا صراط مستقیم اسی انداز سے بنا ہے. ایک بی بی کا سر دوسرے بی بی کے کاندھے پر ہے، مگر انہی بیویوں میں ایک بچی ہے جو بار بار قدم اٹھاتی ہے اور زمین پر رکھتی ہے. کسی اور پر تو یزید کی نظر نہیں پڑی. شمر سے پوچھا، شمر یہ بچی کون ہے جو کبھی ایک قدم نیچے رکھتی ہے کبھی ایک قدم اٹھاتی ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کی یتیمہ ہے. یزید نے قریب بلایا کہ تم ایک قدم کیوں رکھتی ہو اوپر، ایک زمین پر کیوں رکھتی ہو؟ کہا یزید تو اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ یہ سیدانیہ قدم مجھ سے لمبی ہے، ان کے گلے میں رسی ہے، وہ رسی میرے گلے میں ہے. آخر سیدانیہ میرے لیے کب تک جھکی رہے؟ کبھی تو سر اٹھاتی ہے، جب سر اٹھاتی ہے میرے گلے کی رسن کھنچ جاتی ہے، سانس آنا بند ہو جاتا ہے. میں دل سے پکارتی ہوں، چچا ابا، ارے آپ کی بھتیجی دربار یزید میں رسن بستا ہے، سانس رک رہی ہے. واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلوما.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ